بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 اسلامی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند تھے۔ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ 8 جگہوں پر آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کے مشہور اور باعزت خاندان قریش کا تعلق بھی انہی کی نسل سے ہے۔ پیدائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں ان کی والدہ کے ساتھ بیت اللہ کے قریب چٹیل میدان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت و پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا جو آج تک موجود ہے۔ اتفاق سے بنو جرہم کا ایک قافلہ ادھر سے گزرا تو اس چشمے کو دیکھ کر حضرت حاضرہ علیہ السلام سے اس جگہ بسنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملتے ہی بیت اللہ کے آس پاس ایک بستی آباد ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی طلب فرمائی تو دونوں بخوشی تیار ہو گئے اور باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چل پڑے۔ جب چھری گردن پر چلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اس کی جگہ جنت سے دمبا بھیجا، پھر اس کی قربانی کی۔ چنانچہ اسی کی یاد میں عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے جاری کیا گیا۔ پھر بنو جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی اور اپنی والدہ ماجدہ کے پہلو میں حرم شریف میں دفن ہوئے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، عہد نامے کو کیڑے کے کھانے کی خبر دینا۔ جس وقت کفار قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کا بائیکاٹ کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد نامے کے متعلق جس میں بائیکاٹ کے دفعات تھی یہ خبر دی کہ اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے اور اس میں صرف اللہ کے نام کو باقی چھوڑا ہے۔ لہٰذا یہ سن کر ابو طالب نے قریش مکہ کفار قریش کو بطور چیلنج کہا کہ اگر میرے بھتیجے کی یہ بات غلط ہے تو میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے اس عہد نامے کو دیکھا تو ویسے ہی پایا جیسا کہ خبر دی گئی تھی۔ ایک فرض کے بارے میں غسل کے لیے تیمم کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص اپنی طبعی ضرورت یعنی پیشاب پخانہ کر کے آیا ہو یا اپنی بیوی سے ملا ہو اور تم پانی کے استعمال کی طاقت نہ رکھتے ہو تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی کا ارادہ کرو یعنی تیمم کر لو۔ بالکل یہ تمام صورتیں ہیں۔ خلاصہ اگر کسی پر غسل فرض ہو جائے اور پانی استعمال کرنے کی طاقت نہ ہو تو ایسی صورت میں غسل کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، اور تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے نیت کرے، پھر ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو مٹی پر مار کر اپنے منہ پر پھیرے اور دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ کو مٹی پر مار کر کوہنیوں تک پھیر لے۔ بالکل تیمم کا طریقہ وہی بتایا کہ تیمم کے 3 ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے وہ نیت کرنی ہے، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو مٹی پر ایسے مارنی ہے، ایسے نیچے مارنی ہے، اور اس کے بعد آپ کو اپنے چہرے پہ پھیر لینا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک بار اور ایسے کر کے ایسے نیچے مارنی ہے اور اس کے بعد اپنی کوہنیوں سمیت جو ہے دونوں کوہنیوں تک پھیر لینی ہے۔ یہ 3 تیمم میں فرض ہے کہ اگر کسی شخص کے لیے کوئی سفر میں ہو یا ایسی جگہ ہو جہاں پانی استعمال کے لیے نہیں ہے نا، یا بیمار ہو یا پریشان حال ہو یا ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے پانی کے چھونے سے الرجی ہو جائے گی، یا ایسا زخم ہے کہ اگر پانی استعمال کرے تو ان پہ انفیکشن ہو جائے گا اور زخم کے اور زیادہ بڑھنے کا خطرہ ہے، تو ان تمام صورتوں میں جو ہے وہ انسان تیمم کر سکتا ہے۔ بہرحال نماز لیکن ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو پانی سے الرجی ہے، پانی سے کوئی دقت ہے، پانی موجود نہیں ہے تو آپ مٹی سے تیمم کریں، لیکن آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ بہرحال تو تیمم کا طریقہ وہی ہے کہ پہلے نیت کرنی ہے، پھر ہاتھ مار کر چہرے پہ پھیرنا ہے، اس کے بعد پھر ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں کوہنیوں کو پھیرنا ہے۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے، یہ تیمم کے یہ فرض ہے، جیسے وضو کے جو فرض ہے تو وضو کا جو طریقہ ہوا ہے تیمم کو، بس یہ تیمم میں یہ 3 چیزیں کرنی ہے، آپ کا وضو ہو جائے گا۔ ایک سنت کے بارے میں خوشخبری سن کر دعا پڑھنا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خوشی کی بات دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی نعمتوں سے تمام اچھائیاں مکمل ہوتی ہیں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان ایک نور چمکتا ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے تو انشاءاللہ وہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے، تو اس لیے پڑھنی چاہیے۔ مختصر احاد باری کی صورت ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر انسان اس کو باضابطہ قرآن کو پڑھتا رہے پورے سال، ہمارے لیے مشکل اسی لیے لگتا ہے کہ ہم قرآن کو صرف رمضان کے مہینے میں ہی کھولتے ہیں، تو اس لیے ہمیں بھاری بھی لگتا ہے پڑھنے میں۔ اگر کوئی روزانہ آدھا پارہ، پون پارہ، ایک پارہ پڑھتا رہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے آدھا پارہ سورہ کہف پڑھنا، لیکن پڑھنی چاہیے۔ اس کی بہت سی فضیلت ہے۔ ایک جمعے سے دوسرے کے جمعے کے درمیان ایک نور چمکتا ہوگا، اس کے لیے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور بھی بہت سی فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں اس کی، تو ضرور پڑھیں اس کو۔ یہ 15ویں پارے میں ہے، آدھے پارے سے شروع ہوتی ہے سورہ کہف۔ ایک گناہ کے بارے میں، اللہ کی آیتوں کو نہ ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ہر اس چھوٹے گناہ گار کے لیے بڑی تباہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنتا ہے، جب وہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے پھر بھی وہ تکبر کرتا ہوا اپنے کفر پر اسی طرح اڑا رہتا ہے، گویا اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں۔ تو آپ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ دنیا کے بارے میں، جو کچھ کرنا ہے دنیا ہی میں کر لو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ہم نے تم کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور پھر موت کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو نے مجھ کو اور تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہ دی تاکہ خوب خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو ابھی اللہ نے وقت دیا ہے، ابھی خرچ کر لے، آپ ابھی اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار کر لے، نیک لوگوں کی فہرست میں اپنا نام درج کروا لے۔ اللہ نے ابھی آپ کو زندگی دی ہے، صحت دی ہے، مال و دولت دی ہے، تو ابھی کر لے، بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ آخرت کے بارے میں، جہنم کو قید کر کے پیش کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جہنم کو قیامت کے روز 70,000 لگاموں کے ساتھ لایا جائے گا، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو گھسیٹ کر لائیں گے۔ طب نبوی سے علاج، گائے کے دودھ کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: گائے کا دودھ استعمال کرو، کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے مہمان کے ساتھ کھاؤ، کیونکہ وہ تنہا کھانے میں شرم محسوس کرتا ہے۔ بالکل، اگر آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے تو اس کے ساتھ کھانا چاہیے، چاہے آپ کا یہ حدیث میں آتا ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں چاہیے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے مہمان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور مہمان اکیلا کھانے میں شرم محسوس کرتا ہے تو اس کے وجہ سے آپ اس کے ساتھ بیٹھے بیٹھے کچھ زیادہ بھی کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ حقیقی سی بات، ظاہر سی بات ہے کہ مہمان اکیلا دیکھ کر بعض مرتبہ ہوتا ہے ایسا کئی جگہوں پہ، کئی مرتبہ ہو جاتا ہے کہ لوگ شرم میں، جھجک میں نہیں کھاتے ہیں کہ یار میں مہمان ہوں، میں کھاتا رہوں گا، لوگ کہیں گے پتہ نہیں کتنا کھاتا ہے۔ تو اس لیے مہمان کے ساتھ کھانا چاہیے، چاہے آپ کا دل نہ بھی ہو پھر بھی مہمان کے ساتھ لگے رہنا چاہیے۔ آپ تھوڑا تھوڑا کھا لیں، مہمان کو کھانے دیں، لیکن اس کا ساتھ ضرور دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔